بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنجے کا بیان وشتی زیور میں سے بڑا اہم مضمون ہے استنجا۔ آج ہمارے بچوں کو واش روم جانا اور واش روم کرنا، واش روم کر کے آتا ہوں، یہ الفاظ آتے ہیں لیکن استنجا لفظ نہیں آتا، بیت الخلاء لفظ نہیں آتا، استنجا خانہ نہیں آتا، واش روم باتھ روم آتا ہے، استنجا خانہ، استنجا کرنا۔ اس لیے کچھ بہت سارے یہ بھی مسئلے پیش آ گئے ہیں کہ جو ہے اگر ایک بندہ استنجا نہیں کیا، ایک مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی وضو کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، یعنی چھوٹا وضو، چھوٹا وضو کلی شلی کرنے کو کہتے ہیں نا، بڑا وضو استنجا کو کہتے ہیں۔ یہ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ استنجا تو اس کا وہ ہوتا ہے نا، استنجا کو صحیح سمجھا نہیں، اس لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ استنجا نہیں کیا اور چھوٹا وضو کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سوال؟ آپ کیا کہیں گے بھائی؟ استنجا تو اس کا ہوا ہوا تو تبھی وضو کرے گا نا۔ استنجا کب کیا جاتا ہے؟ جب بندے کو پیشاب آتا ہے، بڑا پخانہ کرے یا پیشاب کرے، سمجھ آ رہی ہے، باتھ روم جاتا ہے بندہ، بیت الخلاء جاتا ہے، اس پیشاب پخانہ کے بعد جو صحیح طریقہ ہے، شریعت میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے صحت کے لیے اچھا، وہ تو ڈھیلے استعمال کرنا، چاہے پیشاب ہو یا بڑا ہو، کیا کرنا؟ مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنا، کیونکہ بالکل ناپید ہو چکا ہے طریقہ، بڑا مشکل ہے کہ کہیں پہ نظر آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ابھی کہتا ہوں میرے لیے تھوڑے سے لے آیا کریں آپ، شاپر میں ڈال کے، کالے شاپر میں، گھروں میں ایک ڈبہ رکھیں، مطلب سنت ہے نا، فائدہ ہی فائدہ ہے، تحقیق کریں آپ۔ کچھ ٹیشو سے بچت، ٹیشو میں خرچ ہوتا ہے۔ اب یہ اکثروں کے ساتھ معاملات ہیں کہ وہ پیشاب اٹھا بندہ، پہلے ہی سے پانی لگا دیا، پانی سے کر لیا صاف، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے استنجا ہو گیا، پاک ہو گئے، اٹھتا بندہ آپ کے پیچھے چلتا ہے، قطرے نکلتے ہیں۔ انسان کا جسم ایسا ہی بنا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اگر ڈھیلے بھی نہیں استعمال کر رہا، ٹیشو بھی نہیں کر رہا، تو پانی لگانے سے پہلے اس کو اوپر نیچے اٹھک بیٹھک ورزش کرنی چاہیے، مذاق نہیں ہے۔ اور پاؤں نیچے مارنے کے بارے میں بھی آتے ہیں، اس کو ایک لفظ کہتے ہیں، مجھے بھولا ہوا ہے، مسجد میں جب میں کر رہا تھا تعلیم الاسلام، تو ادھر آ گیا ایک بندہ، اس نے پتہ نہیں، وہ مجھے لفظ ہی بھول گیا، استنجا ہی کے ریلیٹڈ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی، تو اس کو کچھ کہتے ہیں اصطلاح میں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی مقصد کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا انسان کی۔ جو اب دیکھو، اب ہمارے اساتذہ بھی بڑے تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں، ہم تو اس کو ہنسنے کی شروع کر دیں گے نا۔ انسان کی جو یہ آلہ ہے، وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنی ایک نارمل اس میں روٹین میں آتا ہے، اس نے اندر نل، نل کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر نلکی لگی ہوئی ہے نا ایک قسم کی، کیا کہیں گے اس کو؟ وہ کچھ نہ کچھ قطرے اس میں رہ جاتے ہیں، پھر وہ کپڑوں کے ساتھ لگتے ہیں، پھر ہم نماز کیسی پڑھیں گے بھائی؟ نماز ہی نہ ہوگی ہماری، تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فوراً پانی نہیں مارنا چاہیے، ہم کھڑے ہوں، ہاں اب مسجدوں کے باتھ روم میں ہر جگہ بندہ نہیں کر سکتا، دوسرے طریقے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی حرکت کریں، آگے پیچھے ہلے جلیں کہ قطرہ بس آ جائے، تو لازمی آتا ہے، تجربے کریں آپ لوگ۔ کچھ لوگوں نے کتابوں میں ہم نے پڑھا، ٹن ٹن ٹن، تجرباتی باتیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قطرہ کپڑوں کے ساتھ نہ لگے، پیشاب نہ پاک ہے بھائی، سیدھی بات۔ اور کسی کے بھی پیشاب ہو، بچوں کا بھی پیشاب، کچھ لوگوں نے مسئلے لکھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، بچوں کا ہر کسی کا پیشاب پیشاب ہی ہے، بچہ ہو بڑا ہو سب کا ناپاک ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، بیٹھے رہو اسے دور، نواب بن گئے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی، ہم نے سو کر اٹھے تو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری دائیں ہاتھ کو پہلے صاف کرے پھر بائیں کو، لیکن بڑا برتن ہو تو انگلیاں پانی میں نہ ڈوبنے پاویں، اور اگر آپ خورا وغیرہ کچھ نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چلو بنا کے پانی نکالے، کیا کرے؟ اور جہاں تک ہو سکے پانی میں انگلیاں کم ڈالے، اور پانی نکال کے پہلے داہنا ہاتھ دھوئے۔ اب یہ آپشن بھی آ گیا کہ ہاتھ کو دھونے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، بڑا برتن ہے اور چھوٹا برتن ہی نہیں ہے، اس کے لیے بندہ اپنے طور پہ احتیاط کرے، رگڑے یا ہاتھوں کو صحیح طرح نا، کہ کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو۔ اب یہ جو شادی شدہ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں اچھی طرح پتہ ہوتی ہیں۔
تو اس ہاتھ کو پانی میں اب ڈالنا کیا ہے، ڈالا اور دائیں ہاتھ کو اچھی طرح دھو لیا، پھر دایاں 3 دفعہ دھویا تو پھر بایاں تو پہلے ہی پاک ہو چکا ہوگا، بیچ میں پانی کے اندر جانے سے اس کو کرنا چاہیے۔ اور سمجھ آ رہی کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جا رہی؟ پانی نکال کے بایاں ہاتھ دھوئے، اور یہ ترکیب ہاتھ دھونے کی اس وقت ہے کہ ہاتھ ناپاک نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے کیا تھا آپشن، پاک ہو یا ناپاک ہو؟ یہ جو ہم پانی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کیا ہو، ہاتھ پاک ہے، ناپاک نہ ہو۔ اور اگر ناپاک ہو تو ہرگز مٹکے میں نہ ڈالے، بلکہ کسی اور ترکیب سے پانی نکالے کہ نجس نہ ہونے پاوے، مثلا پاک رومال ڈال کے نکالے۔ پاک رومال کب کیسے ڈال دیا نکال لیا تو اس میں پانی ہوگا نا، نچوڑیں گے، یا اور آپ اپنی طرف سے ترکیب نکالیں جیسے صرف بالٹی ہے، یوں کیا پانی زیادہ تو جائے گا لیکن پھر کیا ہوگا، ہاتھ ایک پاک ہو جائے گا۔ بایاں پہلے پاک کرنا ہے، بایاں کو پاک کریں گے تو پھر یہ بایاں اس کے اندر ڈالنا جائز ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ آتے ہیں ہمارے ہاں جو استاد ہے نا، اساتذہ کرام نے مسئلہ، جس طرح آپ میڈیکل کے شعبے میں جاتے ہو، کیا ہوتا ہے میڈیکل میں کہ کیا ہوتا ہے، کھلی بات بتائی جاتی ہے، عورتوں کے اندر کیا ہے جی، عورتوں کے اعضاء فلاں فلاں کھلی ادھر ہوتی ہے، پورا پورا دھڑ پڑا ہوتا ہے، اور وہ تو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا، اوریجنل باڈیاں بھی ہوتی ہیں جو میڈیکل والے ہوتے ہیں، اوریجنل، سمجھ رہے ہو بات؟ تازہ تازہ جو آئی تو اس کے اوپر شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ ننگا ڈال کے آپ آپریشن اس کے کرتے رہو، شریعت نے ایسے نہیں کہا کہیں پہ۔ حیا کتنا ہے، مردہ بھی ہے تو اس کے اوپر کفن ہوگا، اس کو آپ نے نہلانا بھی ہے تو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ڈھانپ کے اس کے پردوں، عورتیں بھی، عورتوں کو گیند کی کپڑا ہوگا اس کے اوپر مکمل، سمجھ آئیے، اور اس کے اوپر کپڑا ہوگا، چہرہ کھولا ہے، پاؤں کھولے ہیں، ہاتھ کھولے ہیں، جس طرح وہ نماز پڑھتی ہے ایسا ہونا چاہیے، اور تب غسل دے، کیا کریں، پردہ ہر حال میں رہے، اور میڈیکل کے شعبے میں کھلا کھاتا ہو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں اگر جاؤ آگے پڑھنے میں تو پھر اسی لیے ان اداروں سے دیندار لوگ دور رکھتے ہیں نا، اسی وجہ سے کہ وہاں پھر کام کھلا ہے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ کرام ہر چیز سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ عورتوں کے مسائل آئے گئے تو ہم عورتوں نے اپنی بیویوں کو، اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں، چلو ایک بیوی ہونی، جتنی جتنی زیادہ ہونی بتانے ہوں گے تو پھر آگے وہ لیڈیز کو بتائیں گی۔ اس میں ایسے بھی مسائل ہیں کہ عورت عورت کو نہیں پڑھا سکتی ہے، کیا کرتی ہے، عورت ٹیچر ہو اپنی طالبات کو نہیں پڑھا سکتی، اتنے مطلب حیا والے وہ خطرناک کیا کہا جائے لفظ، یعنی مسائل ہیں، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے غلط سمجھا اس کتاب کو، آدھے سے زیادہ بندہ مفتی اس کتاب سے بنتا ہے۔ تو کہاں پہنچے ہم لوگ، اور اگر ناپاک ہو تو ہرگز مٹکے میں نہ ڈال، بلکہ کسی اور ترکیب سے پانی نکالے کہ نجس نہ ہونے پاوے، مثلا پاک رومال ڈال لے کہ نکالے، اور جو پانی کی دھار رومال سے بہے، پانی ڈالا، پانی میں رومال ڈالا، اس پانی ٹپک رہا ہے یا اس کے لائن نکل رہی ہے، کیا کرے، اس سے ہاتھ پاک کرے، یا اور جس طرح ممکن ہو پاک کر لے۔ مسئلہ دیکھیں، جو نجاست آگے یا پیچھے کی رس نکلے اس سے استنجا کرنا سنت ہے، یعنی پیشاب نکلے یا کچھ بھی نکلے، بیماری کی وجہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے تو اس سے استنجا کرنا سنت ہے۔ اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہ لگے، کچھ لوگوں کا نارمل سسٹم ہوتا ہے، اس لیے پانی سے استنجا نہ کریں، اس لیے پانی سے استنجا نہ کریں بلکہ پاک پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کریں، اور اتنا پوچھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن صاف ہو جائے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ بات صفائی مزاج کے خلاف ہے۔ یعنی ایک بندے کا بالکل ہی پیشاب پخانہ کیا اور کچھ بھی نہیں، مطلب ضرورت نہیں پڑی پانی کی، وہ آگے پیچھے لگا نہیں، محسوس ہو گیا ہاتھ لگانے سے، وہ چھوٹا پیشاب تو نظر آتا ہے، کیا کرے بھائی، مٹی کے ڈھیلے وغیرہ استعمال کر لے، کیا کرے وہ
پونچھ ڈالے تو بھی جائز ہے، یعنی پانی استعمال نہ کرے، مقصد یہ ہے۔ اور اگر البتہ اگر پانی نہ ہو یا کم ہو تو مجبوری ہے، یہ تو پھر مجبوری بالکل۔ لیکن اس دور میں ایسے مسائل کیا ہیں، مشکل ہیں، کیا کرے، پانی آخر میں لازمی استعمال کرے، اور ٹیشو کو ضرور استعمال کریں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ٹیشو میں کیوں، ٹیشو میں بھی نظر آ جائے گا قطرہ ہوگا پیشاب کا، یا کچھ لوگوں کو بڑے پخانہ کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، قبض کے مریض، بڑے مریض، بہت سارے مسائل ہیں، وہ اس سے صاف کریں، چاہے ڈبے میں پھینکے، جو اس کی مرضی ہے، پھر جیسے ترتیب بن جائے۔ جیب میں تو نہیں رکھ سکتے نا، سمجھ آئیے، جیب سے نکال تو سکتے ہیں، پھر وہ دوبارہ، یہ کوئی ناک تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں، شین لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ناک والی ناپاکی اور جو دوسری ناپاکی وہ ایک ہی ہیں، ان کے لیے پھر جیب میں رکھنا جائز ہوگا، اس ناپاکی کو صاف کریں گے تو۔ اس لیے ہمارے اکابرین کو کھانے میں بھی انہوں نے ڈال کے دیے ہیں، ان کے لیے تو ٹھیک تھا نا۔ اور یہ بات سمجھ آ رہی کہ جا رہی ہے؟ ڈھیلے، ڈھیلے سمجھ گئے ہو یا ڈھیلے نہیں پتہ ہے؟ ویسے وہ پتلیاں حمزہ بولتا ہی نہیں نا، آگے آتا ہے یا میں پیچھے ہو جاتا ہوں؟ ڈھیلے سمجھتے ہیں بھائی آپ لوگ جو یوٹیوب میں سنیں گے؟ پتہ نہیں یہ کہاں کہاں جائے گی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ڈھیلے سمجھ آ گئی ہے؟ مٹی کے ڈھیلے، مٹی سمجھتے ہیں، مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں، ریت نہیں ریت بھی کر سکتے ہیں نا، مسئلہ تو نہیں ہے۔ مٹی کے ڈھیلے آپ بوڑھے بوڑھوں سے پوچھو نا، ابھی جو آپ کے بابا ہیں وہ بوڑھے ہیں، پشاور آپ کے تو پتہ نہیں، آپ نوشہرہ یا آگے پیچھے جو بھی ہیں، وہاں پہ اگر کچی جگہ ہے، ادھر جاؤ نا، جو پٹھان شان رہ رہے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی جگہ مل گئی نا بیٹھ جائے۔ تو وہ ان کو عادت ہے نا، طریقہ پرانا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو آپ سمجھائیں کہ آگے پیچھے آبادی ہے، تھوڑا سا خیال کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھی ہیں، لیکن ترتیب سمجھ آ رہی ہے، ان کو سمجھانی چاہیے نا، یا حیا شرم ہونا چاہیے۔ یوٹیوب والا ہوں، ٹرینڈنگ پہ اشارہ دینا ہوں۔ ڈھیلے سے استنجا کرنے کا، اچھا کہاں تک ہو گیا تھا؟ اگر بڑے بوڑھوں کو بتاؤ۔ اور اتنا پونچھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن تو بھی جائز ہے، لیکن ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر پھیلنے نہ پاوے اور بدن خوب صاف ہو جائے۔ کس لیے ہوتا ہے جی؟ بڑا تقاضا کیا ہے، پخانہ کیا ہے، تو لازمی انسان کے دائیں بائیں ارد گرد لگ جاتے ہیں، اور بال جن کے ہوتے ہیں، بال نہ کاٹے ہوں تو پھر بھی بالوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ہر ہفتے، 15 دن بعد بال ادھر سے بھی کاٹنا، ناف سے لے کر نیچے، ناف سے نیچے والے بال، پیشاب، چھوٹے پیشاب کے دائیں بائیں، بڑے پیشاب کے بائیں اور دائیں، وہ کیا ہے، کاٹنے چاہیے، اس وجہ سے بھی کہ وہاں پہ ناپاکی نہ لگے، گندا جو آ رہا مواد، کھانا شانا ہم کھاتے ہیں، وہ ادھر نہ لگے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے ڈھیلے کا بڑا فائدہ ہے، اس سے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور پانی سے بعض دفعہ، صابن سے بھی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو بات؟ صابن بھی استعمال کی کر سکتے ہیں نا، کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح پاکی حاصل ہو جائے۔ مسئلہ کیا ہے، استنجا ہی ٹھیک نہیں ہوئے جب بندہ کا اوپر سے نہاتا رہے، پوری بالٹیاں بہاتا رہے، کیونکہ جگہ ہماری ایسی ہیں، وہ تنگ سی ہیں، ہم بیٹھتے جس طرح ہیں، جیسے ہماری بغلیں بند رہتی ہیں، ٹانگیں بند رہتی ہیں، وہ سب ویسے ہی بدبو ہوتی ہے ادھر، پسینے وغیرہ کی بھی، تو پھر اس جگہ پیشاب پخانا، آپ کہیں گے جی کیڑا ٹاپک کاٹ کے دانے بھائی صاحب، لیکن بڑا اہم ٹاپک ہے بزرگوں، بنیاد ہے نا، اس لیے لاپرواہی کریں گے تو نمازیں برباد۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں مگر، تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ بھائی ایسے پکڑو ویسے پکڑو، جس طرح مسواک کے اندر طریقے ہیں نا، جیسے نا ڈھیلا جیسے بس استعمال کریں، مقصد بائیں ہاتھ سے ڈھیلا استعمال کریں گے، پانی بعد میں ڈالیں گے، تو مقصد یہ ہے اپنے باتھ روموں کی بھی حفاظت کریں گے۔ آج کل اگر باتھ روم میں کرنا شروع کر دیں تو اچھی بات ہے، اس کے لیے پھر آپ ڈبہ رکھیں، کیونکہ روز یہ گند لے جاتے ہو نا بھی، آپ پکڑا ہوئے لو بھائی، چڑھو، تبرکات، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ شاپر میں ڈال لیں، چیز میں ڈال کے، جہاں کہ دوسرے کا دل خراب نہ ہو نا، ایسا طریقہ اختیار کریں گے۔
دوسرے کو تکلیف نہ ہو. بعض پیشاب پخانہ کرتے ہیں پانی زیادہ نہیں ڈالتے, پانی بالٹی آدھی پانی ڈال کے آؤ نا, قلت تو نہیں ہے نا. ایک پانی ڈالنا چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت یہ ہم سب بڑوں نے کرنی ہوتی ہے نا. حمزہ گھر میں گیا چھوٹے بھائی کی تربیت کرے گا, آپ مصطفیٰ ہیں چھوٹے بچوں کی تربیت کریں گے. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں جی, صاف ہو جائے بس, مقصد کیا ہے؟ ہاتھ کو ٹچ کرنے کی حص اللہ نے دی ہے, محسوس کر لے گا ہاتھ جہاں جہاں لگے گا, اندھا بھی ہے نابینا بھی ہے, ہاتھ لگائے گا اس کو پتہ لگ جائے گا میرا استنجا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, ایسی اللہ نے پروگرامنگ دی ہے. کیا دیے دماغ کو, کیا دیے سینسر دیے ہیں, بتا دیں گے بھائی تسلی ہوگی. اتنے بھی تسلی نہ کرو جس طرح وہ امام نے پیچھے نیت کرنے والا ہونا, اس امام نے پیچھے یہ وہ اس میں تکلفات بھی نہیں کرنے. وہ جو اس طرح پاؤں مارنے والے ہیں, اور اس طرح بھی زیادہ اس چکروں میں نہ بھی پڑ جانا کہ بس اندر ہی بڑے رہو, نکلو نہیں, گھنٹہ گھنٹہ پیشاب نہ قطرہ ہے نہیں نکل رہا جی. تھوڑی سی کچھ سیکنڈ 2-3 منٹ, چند سیکنڈ, کمرہ بڑا ہے آپ کا, باتھ روم بڑا ہے, چکر لگا لو. اکثر گرمی میں تو آسانی ہے نا, کیا ہوتا ہے جی, نہانا ہے تو پھر سلوار اتار دو, آسان سی بات ہے. انجینئر صاحب کی بات مان لیں, نیچے کوئی پہن لیا کریں آپ, اس کو پہن کے آج کل اس پہ آپ انٹرویئر بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ, وہ پہن کے بھی کر سکتے ہیں غسل. نارمل غسل کرنا چاہیے نا, پھر وہ جو خاص غسل ہے وہ تو پھر سارا جسم پاک کرنا بھی, اور وہ کپڑا پاک کرنا بھی کیا ہے, ضروری ہے. نارمل جو ہم نہاتے ہیں نا, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی. یہ اچھی بات ہے, انجینئر صاحب بڑی اچھی چیز کے اوپر توجہ دلاتے ہیں. وہ جو میاں بیوی تھے وہ اگر ایسا کرتے تو ان کی بھی حفاظت ہو جاتی نا. اس دور میں بہت سے فتنے, میڈیا کا فتنہ, بدماشیوں کا فتنہ, دشمنیاں, عجیب عجیب طریقے سے دشمنیاں ہو رہی ہیں. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد, اب ڈھیلے تو سمجھ آ گئی نا ہے, ڈھیلا آنا پیسی, ڈھیلا آنا تم نے ابھی لے کے آؤ آپ, تلا کو بولو یہ بھی ڈھیلا ہے لیکن اس پتھر سے منع ہے, ٹھیک ہے. ایسا ریت ہے پتہ اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے پتھر کے بارے میں, شروع میں پتھر لکھا ہے نا, کیا کرے, پتھر سے کر سکتے ہیں نا, اور کس سے نہیں کر سکتے یہ بھی پتا ہو, آگے آئے گا نا, ہڈی وغیرہ سے. اس کی خاص وجہ یہی ہے, گٹی لے کا بات خاص وجہ یہی ہے کہ وہ جنات کی خوراک ہے. کیا کیا ہڈیاں, دو روایتیں, یا پھر وہ ہڈیاں کھاتے ہیں یا پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, ان کے لیے ہوتا ہے. بہت سی باتیں کی گئی ہیں. تو اچھا اوپر پتھر لکھا تھا, میں دیکھ رہا ہوں اوپر کے پتھر ہے کہ نہیں. وہ ہماری یاداشت کمزور ہو تو پھر ہمیں یا بار بار یاد دہانی, پتھر نہیں گرتا ہے. یاد دہانی کروانی چاہیے نا. کیا کرنا ہے جی, یاد ہے نہیں. جب ذکر آیا تھا ڈھیلے کا ایسا پتھر نہیں تھا. تو پتھر نہیں ہے, ٹھیک ہے. پتھر سے نقصان ہے نا اپنے جسم کا, لیکن یہ پاک پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کر لے, پتھر لکھا ہوا ہے. اس لیے پانی سے استنجا نہ کرے بلکہ پاک پتھر یا ڈھیلے سے. اب آپ کہو گے یار اب پتھر کو میں لے کے جاؤں گا, دھوؤں گا, ڈھیلے کو جا کے دھوؤں گا, تو وہ آٹومیٹک ہی پاک ہے. جن جگہ پہ وہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے نا, لوگ وہ استعمال کرتے ہیں, جو استعمال شدہ ہیں وہ تو خود ہی نظر آ جائے کہ اس کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے, وہ تو ناپاک ہے. یعنی یوز ہو چکا ہے, جو استعمال ہو چکا ہے اس کو تو نہیں کریں گے, بلکہ لوگ کیا کرتے ہیں دوسری جگہ سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہاں پہ 4 پتھر, 2 پتھر, 3 پتھر یا ڈھیلے لے کے جاتے ہیں. ابو سے پوچھو نا کبھی, آپ 4 مہینے میں آپ کبھی گئے ہوں, کیا آپ نے یا چلے پہ گئے ہیں ڈھیلے استعمال کیے ہیں؟ یہ سوال کیا کریں, آپ لوگوں کا آپس میں رابطہ ہی نہیں ہوتا مہینہ مہینہ بعد. کیا خیال ہے, نہیں ہوتا نا رابطہ, تو ایسا کرنا چاہیے نا. رابطے نہیں ہوتے, آپ پتہ نہیں وہ ڈھیلے نرم ہوں گے نا. اچھا ڈھیلے سے کیا بات ہو رہی تھی جی, ڈھیلے سے استنجا نہیں ہے, ادھر ادھر نہ پھیلے, بدن خوب صاف. ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے, لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ یا روپے سے زیادہ پھیل جائے تو ایسے وقت پانی سے دھونا واجب ہے. اب آپ کہیں گے روپیہ کیا ہے جی,
अभी भी वो सिक्का मौजूद है, रुपये वाला बड़ा सिक्का, वो इतना कुछ होता है। अब आप कहेंगे यार ये क्या है, कौन चेक करता रहेगा। कितने होते हैं अगर? तो ये वैसे अंदाजा है, ठीक है जी। कौन इतना कोई है समझदार कि कोई गन लगाओ, पखाना लगाओ, वो नापता रहे इतना रुपए का। ये एक अंदाजा है, इस शरीयत ने, इन्होंने फिका वालों ने लिख दिया है। मकसद क्या है जी, थोड़ी लगी ज्यादा लगी तो करनी तो साफ है ना, इस्तेंजा तो करना है। लेकिन वो मसला इसलिए बता दिया कि अगर अंदाजा हो जाता है कपड़े पे लगी है, अब आप पानी डालें भाई, ये तो हो सकता है ना, पानी लें, पानी की तरह ओरिजिनल पानी आना ना हर पानी जगह, लेके उधर। मंतकी पानी ना आना ना, असली ओरिजिनल पानी। मसाइल क्या करें, प्रैक्टिकल सिक्स जो आप चीज़ करेंगे ना, वो क्या होगा, गिलास नहीं उसमें डालें पहले, ढक्कन में। यानी रुपया कितना कुछ होता है ये बताया जा रहा है। ये क्या होता है जी, हथेली के गिराव यानी रुपये से ज़्यादा इस पे डालें आप, आस्ता आस्ता डालें, दरमियान में डालेंगे, और यार थोड़ा थोड़ा डालें, और डालें, दरमियान में डालें ना, ऐसा दो चार। ओ- और डालें जी आप, बस। यानी ये देखो रुपया इतना ही होता है। अब मेरी हथेली तो मेरे ख्याल खड़ा, कम है। ठीक है जी। आप थोड़ा और डालें, जो लीक हो गया तो समझो कि उससे कम, उसके अंदर अंदर वो थैली होगी, थैली का गिराव, उधर। ये तो बड़ा हो रहा है, क्योंकि ऐसा हमें कभी किया नहीं, उस्तादों ने करके नहीं दिखाया। ये देखें इतना, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है जी, कैसे? ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये बाहर जा रहा है। तो मकसद यही तो बस इतना कुछ ही। अब इतने कुछ से मुराद ये है कि मसला इधर इधर लग गया है, यहाँ पे को लग गया ना, इतना होगा मसलन, तो उसको उससे ज़्यादा या कम है, यानी 1 रुपये से। अब आपने देखा यार वो नमाज पढ़ ली थी, बाद में किसी ने कहा नापाकी लगी हुई है, तो उसको थोड़ा अंदाज़ा आपने लगा लिया कि रुपये से कम है, तो फिर वो नमाज होगी है, ये नमाज का मसला है। तो फिर अगली जो नमाज उसको देखने के बाद आप पढ़ेंगे, तो फिर ये नहीं कि उसको लगे रहें, बल्कि उसको फ़ौरन पाक करके अगली नमाज पढ़ें या नफल शफल। ये इसलिए रुपये से वाली बात हो रही है। बहरहाल जो भी नज़र आ रही चीज़ ना बदबू होगी उसकी, अगर समझ आ गई तो क्या है, कीचड़ फिर नापाक ही होगा। ठीक है जी, हमारे यहाँ तो वो कोई अरब की गलियां थोड़ा है, ऐसा लेकिन अगर हर जगह मट्टी गंद ही गंद है। मट्टी सूख जाए तो फिर तो वो पाक होती है ना। तो वो कीचड़ वाली ना हो ना, यानी कि कीचड़ सूख जाता है तो पाक होती कीचड़ 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 गंद है बहुत है ना। मकसद ये है, बदबू होगी ना पानी के अंदर, रंग बू मज़ा, 3 चीज़ें, वो नापाक हो गया ना, उससे नहीं किया जा सकता कोई। तो समझ, ऐसे छींटे पड़ गई हैं मसलन, छींटे पानी की हैं, फिर मसला नहीं है। छींटे पड़ गई तो क्या होगा, मसला नहीं होगा। और समझ आई नहीं गल, गाड़ी गाड़ी हो तो फिर धो लो फौरन, किसका इंतजार कर रहे हो भाई। बे धोए नमाज ना पढ़े होगी, अगर निजासत फैली ना हो तो फ़कत ढीले से पाक करके भी नमाज दुरुस्त होगी, जो से, लेकिन सुन्नत के खिलाफ। सुन्नत क्या है, हाँ सुन्नत क्या है, ये पानी से भी लाजमी आखिर में धोएं, लेकिन पहले टिश्यू वगैरह वगैरह इस्तेमाल। पानी से इस्तेंजा करें तो पहले दोनों हाथ गटों तक धो ले हुए, फिर तन्हाई की जगह जाकर बदन ढीला कर के बैठे और इतना धोए कि दिल कहने लगे कि अब बदन पाक हो गया। और समझ आई नहीं कि नहीं गल, तन्हाई की जगह से मुराद हमारा बाथरूम हो गया। अलबत्ता अगर कोई शक्की मिजाज हो कि पानी बहुत फेंकती है या फेंकता है, फिर भी दिल अच्छी तरह साफ नहीं होता, तो उसको ये हुक्म है कि 3 दफ़ा या 7 दफ़ा धो लेवे, बस इससे ज़्यादा ना धोए। शक्की मिजाज को भी इलाज बता दिया गया, 7 से ज़्यादा ना बढ़े वो, 3 और 70 तो पहुँच नहीं। अगर कहीं तन्हाई का मौका ना मिले तो पानी से इस्तेंजा करने के वास्ते किसी के सामने अपने बदन को खोलना दुरुस्त नहीं है, मर्द ना मर्द के सामने ना किसी औरत के सामने। ऐसे वक्त पानी से इस्तिंजा करे और बेइस्तिंजा के की ये नमाज पढ़ ले, क्योंकि बदन का खोलना बड़ा गुनाह है। और गल समझ, हड्डी और निजासत, जैसे गोबर लीद, गोबर पता क्या होता है, लीद, है। गोबर लीद एक ही बात है ना। लेकिन बीज घोड़े का होता हाँ है लीद जैसे गोड़ की होती है, ठीक है जी।
गोबर गाय वगैरह का होता है, गधे का क्या होता है फिर? जैसे उसका भी लिख दी। लीद होता है गधे का। वगैरह और कोयला और कंकर और शीशा और पक्की ईंट और खाने की चीज और कागज से और दाने हाथ से इस्तेंजा करना बुरा और मना है, ना करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर ले तो बदन पाक हो जाएगा। समझ आइए, करना नहीं चाहिए, कर ले तो क्या होगा। ये आधी बात बताते हैं आजकल, पूरी बात नहीं बताते। लिख। करना नहीं है, लेकिन कर लिया, अच्छा नहीं किया है, बुरा किया है, इस्तिंजा हो गया है, मकसद हासिल हो गया है। क्यों? गैर इलाके तक चले गए हो, हड्डी नाल शुरू हो गए हो, तो बाद ये ना हो कपड़े ढूंढने रहे हो जन चाह खड़ सी। समझ आई ना, कहा ऐसे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता भी है कि हमारी खुराक अल्लाह ने बनाई है, वो आगे हमारी खुराक को कम कर रहा है, उससे गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है। फिर जन्नत छोड़ेंगे इतनी जल्दी नहीं, जब तक उसमें 100 बोतलें परफ्यूम की न डलवा लें, इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेंगे। ऐसी कहानियां पहले थी। बच्ची ने पेशाब कर दिया दरख्त के नीचे, उससे पकड़ लिया जन ने। फिर आमिल बाबा वगैरह ने सही सब लिंक जोड़ी, तो उसने कहा इसने तो हमारा ये घर है तो नापाक कर दिया है। देखो इंसान का क्या है। इसीलिए जैसे कहने का हर पानी चीज टंकी का होता है। आदाब है। दरख्तों के साए में जाके ना शुरू हो जाओ, किसी बिल में ना पेशाब करो। चूहे का बिल है, किसका सांप का घर है, किसी जानवर का घर है, शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, हर हुक्म को मानना चाहिए। एक छोटी छोटी चीजें अल्लाह ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई हैं, और हम हैं जो बेलगाम है जी। दुआ भी नहीं पढ़ सकते हम बाथरूम जाने से पहले। तो मैं पढ़ता हूँ। दुआएं हम पढ़नी चाहिए, ऊंची पढ़नी चाहिए, ताकि बिस्मिल्लाह। पूरा घर वाले पढ़ें। जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह की मेहनत करते हैं, कहलवाते हैं बच्चों से, हर दुआ आती है तो औरों को क्यों नहीं सिखाते हम, सिखानी चाहिए। अब जिन चीज़ों से को करना जायज़ था, कौन सा था? मिट्टी, ढेला, पत्थर, ठीक है, इसी की जिन्स में जो चीज़ें शामिल होंगी उनसे क्या होगा, जायज़ होगा। और क्या होगा जी, जो चीज़ें नहीं हैं जिनसे नहीं करना है वो भी बता दी गई कि नहीं। हड्डी, ईद वगैरह वगैरह, ये चीज़ें क्या है जी, इनसे करना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए है? इस्तिंजा। अब हमारा ये बड़ा वाला भी ना, वॉशरूम आया वॉशरूम आया, ये लफ्ज़ बोलना ही नहीं चाहिए, गलत है। लेकिन ये तो वॉशरूम आया का मतलब है कि कमरा आया है, वॉशरूम कमरा है। डरने वाला क्या है? स्कूल वालों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि तो तकल्लुम सिखाए ना बच्चों को। अब हम समझा समझा के थके हैं, वो वहाँ से सीखे हुए उन्होंने। आप लोग इस चीज़ों को भी, कलाम को भी सीखे ना। खड़े खड़े पेशाब करना क्या है जी, गलत है। मना है। पेशाब और पखाना करते वक्त केवल, अब खड़े खड़े एक बंदा जिसको बीमारी है, टांगे ही उसकी, जो खड़ा ही रह सकता है, वो क्या करे भाई? या बैठने में तकलीफ होती है, या बैठ जाए तो फिर बैठ ही नहीं उठने में सकता, तकलीफ होती है। वो क्या करे? खड़ा होके करे। वो कोई ना कोई ऐसी तरतीब कोशिश करे बैठने के करीब हो सकता है, नहीं तो खड़े होने ऐसा के में। करे। खड़े होने में क्या मसला है जी? कपड़ों का खराब होना, जिस्म नापाक होगा, तो फिर कब्र में भी अजाब होगा। क्या करना है हमें, क्या करना चाहिए? खड़े अगर होके करना है तो ऐसी सूरत इख्तियार करे, कपड़ों को फुल बचाए, कपड़ों पे छींटे ना आए और जिस्म पे भी छींटे ना आए, क्योंकि छींटे छोटी छोटी होती है, निक्की निक्की होती हैं, वो नज़र भी नहीं आती। और कब्र का अजाब अक्सर हदीस में मफहूम आता है कि इस वजह से होता है, पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से। इन चीज़ों का ख्याल करना हमने। और बहुत बच्चे भी छोटे जाके अनवाशुर ऐसे पेशाब ना करें, आराम से समझाएं उनको भी, कपड़े संभाल के बैठो। मफहूम क्या आता है, जब आप बैठने के करीब हो तब कपड़े उतारें, और ऊपर जब हों आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों को ऊपर करें, एक ही दफ़ा नंगे ना खड़े हो जाएं। बड़ी खुल के बात बता रहा हूँ, तो साथ से हमने सीखा मदारस में भी, एकदम खड़ा ना हो, कपड़ों को भी साथ साथ करे, और अपने सतर का भी ख्याल करे, क्योंकि पर्दा जो इंसानों से नहीं बल्कि हाथ से। औरों से भी है, जिन्नात मखलूक़ात से भी है, और फरिश्तों से भी है। समझ आई ना गाल? और खड़े होकर क्या करे जी, इसकी तफसील आ गई। पेशाब और पखाना करते वक्त किबला की तरफ मुंह करना और पीठ करना क्या है, हाँ है। मना है, ठीक है जी। तो इसलिए बाथरूम वगैरह, अगर अब किसी घर का वॉशरूम में जाइलो ने इस तरह बना दिया तो तो फिर उनका कसूर है। हम कोशिश पूरी करेंगे, छोटा पेशाब तो हम हर तरह कर सकते हैं, और बड़ा भी कर सकते हैं हम।
سمجھ آ رہی ہے؟ کرنے والے کر لیتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جو لگا ہو نا ماشاءاللہ وہ کر لے گا، ہر جگہ ہر جگہ کامیاب ہے وہ، ہر ٹرک سکھا دیتے ہیں وہاں پہ، سمجھ آئیے بات، ہر طریقہ آ جاتا ہے، اور سمجھ آنی نہیں کہ نہیں گل، پیشاب بہانا کرا تک منع ہے، چھوٹے بچے کو قبلہ کی طرف بٹھا کر ہگانا متانا بھی مکروہ اور منع ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کتنی بری بات ہے، اس کو شروع سے ہم غلط تربیت دے رہے ہیں، استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے، اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ استنجے کا پانی کیا ہے، اس کے اندر تو ہم ہاتھ شاتھ نہیں ڈالے ہوتے نا، وہ تو پانی پاک ہی ہے، اس کو ڈالنا ہوتا ہے، صرف ہاتھ پائیں استعمال کرنا ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سے، اس لیے اس سے کیا ہے جی، جائز ہے، وہ بچا ہوا پانی ہے نا، استنجا کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے، اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ وضو سے بچا ہوا پانی، استنجا کیا ہے اس سے، کیونکہ مستعمل پانی کیا ہوتا ہے، پاک ہے لیکن پاک کرتا نہیں، بات سمجھو، بچا ہوا پانی کیسے، ہماری طرح ہمارا تو پانی بچتا ہی نہیں ہے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ نہیں بچتا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی ضائع ہوتا تھا، کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک ضائع ہوتا تھا، کوئی زمین میں جاتا تھا، کسی صحابی کے اندر جا رہا ہے، کوئی صحابی جسم پہ مر رہا ہے، تو وہ خون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون صحابہ پی رہے ہیں، وہ صحابہ کلا وعد اللہ الحسنى، وہ صحابہ آپ کا خون پی رہے ہیں، پھوک نہیں نیچے گرنے دیتے، کیا وضو چھوڑتے ہیں صحابہ؟ ہمارے اکابرین میں سے بھی جو طریقے سے وضو کرتے ہیں، ایک جالی نما برتن بنا ہوتا ہے، لوٹا ادھر، جالی نما برتن، اس سے وضو کرتے جا رہے ہیں، اور جالی سے نیچے برتن میں جمع ہوتا جا رہا ہے، اللہ کرے ایسا برتن ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور آپ سب نیت کریں، پانی کی قلت بھی ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ کیا کریں، اگر آپ نہر کے کنارے بھی ہو اعلی نہر جوع، تب بھی فضول خرچی اسراف نہ کرو وضو، آج اگر ہم اپنے وضو کو نیچے بالٹیاں رکھیں تو ایک ٹائم کا وضو کتنی بالٹیاں ہوتی ہیں یہ ہم چیک کر سکتے ہیں، آج ظہر کی نماز میں، عصر میں وضو کرتے ہیں اگر ہم، تو غسل میں بھی ہم بہت بیجا استعمال کر رہے ہیں، نہاتے بھی ہیں نا ہم، پانی فوارے سے تو بہت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ایک بالٹی آدھی بالٹی ہونی چاہیے، کیونکہ انہ جگہ تے تو انہ جگہ تے تو انہ جگہ تے صابن استعمال کیا جائے کہ بدبو دور ہو جائے، کیا ہو جائے، اور وہ ہوتی بھی نہیں، تھوڑی دیر بعد پھر جمع ہو جاتی ہے، انسان ایسا بنا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ بات جا رہی ہے؟ تو استنجے کے بچے ہوئے پانی سے یہ والی بات سمجھ آ گئی ہے، مثلاً وہ بالٹی بچی تھی وضو کرنے والے سے، اب اس سے کسی کپڑے شپڑے کو آپ نہ دھوئیں، استنجا کر تو سکتے ہیں لیکن استنجا نہ کریں، مجبوری ہے، بہت مسئلہ ہے، بہت سے مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف اوقات میں بڑے کیا ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں بھائی صاحب، سمجھ آ رہی ہے؟ حج والی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، تو ہاں حج والے ایک فوارہ نکلا ہوا ہے، کہ اس فوارے میں اگر آپ کو پتہ ہے وضو کے فرض شرض، اس فوارے کے ذریعے تھوڑا سا پانی ہوگا، آپ حرم کے اندر بیٹھ کے نیچے رومال بچھا کے وضو کر سکتے ہیں، اس نے باقاعدہ ویڈیو پہ بتایا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہم جو وضو کرتے ہیں، اگر ہمیں ایسی عادت ہوگی ہر وقت اتنا فضول خرچی میں کسی ایسی جگہ چلے گئے، ایک آدھا لوٹا ہے، اور میں آپ کو 2009 میں ثابت کروں، بتاؤں کہ ایک ہی لوٹے سے استنجا اور اسی سے وضو بھی کیا میں نے، سمجھے؟ آپ حیران ہوں گے، نہیں ہوتے مجھے کیا پتا، تو یعنی بلوچستان کی بات ہے، بڑی ادھر قلت ہے، ٹینکی میں وہ دور سے چشمے سے پانی بار کے لاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بہت مشکل حالات، ابھی بھی پانی کسی جگہ ہے کسی جگہ نہیں ہے، بورنگ خراب ہو جائے نا ہماری، کیسی پریشانی بنتی ہے، تو ہر چیز پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں، جب پخانہ پیشاب کو جائے تو پخانہ کے دروازے سے پہلے بسم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے، ماشاءاللہ آتی ہے سب کو، لیکن اونچا نہیں پڑھتے ہم، آج سے ہم نیت کیا کریں گے، بسم اللہ بھی ساتھ ملائیں گے، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ بھی اونچا پڑھیں گے، اور ضرور بھی ضرور اپنے ہاتھ سے اگر لکھ لیں موٹا موٹا مارکر سے لگا دیں، ضرور فائدہ ہوگا، نہ فائدہ ہو تو مجھے دے دیں، میں لگا لیتا ہوں اپنے گھر میں،
فائدہ ہوا ہے نا. شیشے کے اوپر ہاتھ دھونے والی دعا بھی ہے ماشاءاللہ. کھانے کے بعد کی دعا بھی وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں. دسترخوان کے اٹھانے کے وقت کی دعا سبحان اللہ اس کو